8 محرم کو حضرت عباس کے نام کی حاضری کرتے تھے ہر سال. اللہ اور مومنین کو بھی توفیق دے عباس کے نام پر. انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو اچھے خاصے مقروض ہو کے مرے تھے. تو اب جو ان کے صاحبزادے وہ بھی عالم دین ہیں تو بیچارے باپ کا قرض ہی ادا کرنے میں لگے رہے. یہاں تک کہ محرم آ گئی تو ان کا مرحوم کا ایک مخصوص باورچی تھا جو ہر سال حاضری کا کھانا پکاتا تھا. باورچی نے کہا کہ کیا ہوا سید, ابھی تک آپ نے وعدہ نہیں لیا کھانے کا, حاضری پکانے کا؟ انہوں نے کہا یار کوئی ہمارے اوپر واجب تھوڑی ہے, منت تھوڑی ہے, میرے باپ کے پاس تھا وہ کرتے تھے, میرے پاس نہیں ہے میں نہیں کروں گا. اس باورچی نے کہا اے سید, عباس کے لیے اپنا دل چھوٹا مت کرو. کل ایک دن بیوی نے ہمارے یہی کہہ دیا کہ کیا ہوا کچھ تیاری نہیں کر رہے ہو, اب کی حاضری نہیں ہوگی کیا؟ میں نے بیوی کو بھی یہی جواب دے دیا کہ بھائی ہمارے اوپر کوئی واجب تو ہے نہیں, کوئی منت تو ہے ہی نہیں, ابا کے پاس تھا وہ کرتے تھے, میرے پاس ہے میں نہیں کروں گا. بیوی نے بھی وہی جملہ کہا کہ عباس کے لیے دل چھوٹا مت کرو. ذہن میں آیا کہ بیوی کا یہ نظریہ, ایک عام آدمی جاہل باورچی, اس کا یہ نظریہ عباس کے تئیں, تم امامہ لگا کر کے اتنا ڈرے ہوئے ہو. میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے گا, چلو کرتے ہیں. تو اب رقم مختصر ہے. ایک کوئی جو ہے وہ بڑی کمپنی تھی چاول کی, کسی مومن کی ملکیت میں تھی, اس کا اتفاق سے ایجنسی موجود تھی نجف اشرف میں. تو میں نے کہا عام دکان سے لوں گا تو مہنگا پڑے گا, وہاں ڈائریکٹ چلا جاؤں گا تو 1 روپے کلو بھی اگر سستا ہوا تو 100 کلو 200 کلو میں 200 روپے بچ سکتے ہیں. وہاں پہنچے صاحب چاول لینے کے لیے حاضری کا, صدقے جائیں مولا آپ, مولا آپ اپنے چاہنے والوں کو بے عزت نہیں ہونے دیتے آقا. یہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا بغداد سے جو کمپنی کا مالک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آ کر کے. اچھا ان کو تو لوگ جانتے ہی تو فلاں مرجع کے بیٹے ہیں, آئیے حضور خیریت, تو کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی وہ 8 محرم کو حاضری ہوتی ہے جناب عباس کی, تو وہ سوچا کہ عام دکان سے لیں گے تو فرق ہوگا, یہاں سے 1 روپے سستا پڑ جائے. کہا بہت اچھا کیا, آپ آگے کتنا چاہیے؟ 4 کنٹل بتا دیا انہوں نے. اس نے بلایا اپنے اس کو مینیجر کا, رجسٹر لاؤ اور 4 کنٹل چاول جناب عباس کے نام لکھ دو, مولانا کے یہاں بھیج دو. گئے تھے 2 روپے سستے کے چکر میں معاملہ تھا. جناب عباس نے پورا چاول بھیج دیا. اب یہ بیچارے لکڑی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے, تو اب کہنے لگے ایک پیسہ تو جوڑنا تھا ہم کو. چھت بڑی تھی کہ اسی چھت پہ پکنا تھا. اب لکڑی آ گئی, اتنی اوقات نہیں کہ ہم مزدور لگا کے لکڑی اوپر پہنچائیں. تو اپنا جو ہے وہ ابا قبا اتار کے اور خود ہی جو ہے وہ باپ بیٹے مل کے لکڑی چھت پہ پہنچا رہے تھے کہ بھائی 2 روپے بچ جائیں گے مزدوری کے. ابھی لے ہی جا رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ 2-4 لوگ ایک دمبا ہکاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور میرے دروازے پہ آن کے رکے اور پوچھا کہ فلاں صاحب کا گھر. تو اب میں نے کہا کہ یار مجھ کو اس حال میں لکڑی ڈھوتا ہوا دیکھے گا آدمی تو کیا کہے گا فلاں مرجع کا بیٹا لکڑی ڈھو رہا ہے. تو میں نے کہا جی ابھی بلاتا ہوں. اندر گئے, قبا ماما وغیرہ لگا کے آئے. میں نے کہا جی فرمائیے. کل صاحب ہم لوگ کربلا کے قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں, ہر سال ہم لوگ 8 محرم کو جناب عباس کی حاضری کرتے ہیں. اس سال بھی جو ہے وہ اپنے رسم کے مطابق ہم لوگ بکرا دمبا لے کے پہنچے تھے کربلا ذبح کرنے کے لیے. تب تک کسی نے آگے کہا کہ یہاں حضرت عباس کو تمہارے دمبے کی ضرورت تھوڑی ہے جو یہاں لے کے چلے آئے ہو. تو ہم لوگوں نے کہا تو کہا نجف چلے جاؤ, فلاں عالم دین کے یہاں ہر سال حاضری ہوتی ہے, وہاں جا کر کے تم یہ ان کے ہاں یہ دمبا پہنچا دو. دو صاحب ان لوگوں کہنے کے مطابق ہم لے کر کے یہاں آ گئے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اتنے میں ان سبوں نے جیب سے ایک لفافہ بھی نکالا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ کہ ارے صاحب کچھ مسالہ لگے گا, کچھ باورچی کو دیں گے آپ, خرچہ بھی تو ہے, یہ لفافہ رکھ لیجئے. کہنے لگے صاحب وہ سب دے کے چلے گئے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں وہیں کھڑا ہو کر کے میں نے کربلا کا رخ کیا. میں نے کہا صدقے جاؤں یا مولا یا ابوالفضل. اور یہ سارا منظر وہ ہمارا باورچی جو تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہنے لگا سید ابھی تک تو یہ ارادہ تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو مولا کے نام پہ میں پکوائی نہیں لوں گا اس سال,
لیکن اب جب مولا ہی نے سارا انتظام کر دیا ہے، حضرت ابوالفضل عباس باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ ہے.